کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بشریٰ بی بی عمران کی بیوی رہی ہیں یا نہیں رہی، لیکن جو فیصلہ ہے اس کے مطابق میری نظر میں وہ نکاح نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا ہوسٹ یاسین لاکسین نیوز کے پروگرام کورٹ سین میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام قانون کی باتوں میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں زاہد پرویز انصاری صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، ان کے ہمراہ تشریف رکھتے ہیں جناب شہباز مرزا انصاری صاحب، یہ بھی ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں، شریعت کورٹ کے کونسل بھی ہیں اور سینئر قانون دان ہیں۔ ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جس پر عوام کی آگاہی کے حوالے سے وقتاً فوقتاً یہ ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ہم آج بات کریں گے پاکستان کا ہی نہیں پوری دنیا کا ہی ایک مشہور معروف کیس ہے جس کے چرچے ہیں، بشریٰ بی بی کے نکاح کے حوالے سے جو اس میں بے ضابطگیاں پائی گئیں، ان کو کورٹ نے بشریٰ بی بی عمران خان کو سزا دی جس میں عدت میں نکاح کا جرم قرار دیا گیا تھا، دوران عدت نکاح کرنے کا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس فیصلے کو آئے ہوئے تقریباً 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، کیا بشریٰ بی بی آج عمران خان کی منقوہ ہیں یا نہیں؟ کورٹ کے اس فیصلے کے بعد بشریٰ بی بی عمران کی بیوی رہی ہیں یا نہیں رہی، اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں شہباز مرزا انصاری صاحب۔ ہم بات کریں گے ان سے۔ سر، بڑا سادہ سا سوال ہے، عمران خان نے اور بشریٰ بی بی نے جو نکاح کیا اس میں کچھ بے ضابطگیاں پائی گئیں کورٹ کے فیصلے کے مطابق کہ وہ عدت کے دوران نکاح کیا گیا۔ میاں بیوی کے اس ایکٹ کی وجہ سے، اس کام کی وجہ سے جو عدت کے دوران نکاح کیا گیا ہے، سزا ہو گئی دونوں کو، دونوں جیل میں ہیں۔ آج سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بشریٰ بی بی عمران خان کی بیوی ہے یا نہیں رہی؟ اگر بیوی ہے تو کس گراؤنڈ پہ ہے، اگر نہیں رہی تو کس گراؤنڈ پہ کینسلیشن ہو گیا وہ نکاح؟ تو ہم بات کریں گے شہباز مرزا انصاری صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، بشریٰ بی بی عمران خان کی بیوی رہی اس فیصلے کے بعد یا نہیں رہی؟ اب میں سر کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں آسان الفاظ میں کچھ چیزیں اپنے جو ناظرین کو سمجھا سکوں۔ پہلے تو میں مختصر ترین وقت میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیس کیا تھا۔ کیس یہ تھا، مفتی سعید صاحب ہیں، ان کا کلیم ہے کہ انہوں نے عمران خان نے جو اب تک 3 شادیاں کی، تینوں شادیوں کا نکاح انہوں نے پڑھوایا تھا۔ تو وہ ان تینوں نکاح کے وہ نکاح رجسٹرار ہیں یا نکاح انہوں نے پڑھایا تھا۔ انہوں نے پہلے استغاثہ خود ایک دائر کیا تھا، اس میں انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ عمران خان نے 1 جنوری 2018 کو ان کو بلوایا تھا اپنے گھر لاہور میں، ڈیفینس والے گھر میں، اور وہاں انہوں نے نکاح پڑھایا تھا عمران خان صاحب کا بشریٰ بی بی کے ساتھ۔ تو تب انہوں نے بشریٰ بی بی کے ساتھ جو خاتون کھڑی تھیں، وہ ان کی بہن تھیں یا جو بھی تھیں، اس سے انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا نکاح کے لیے تمام شرعی تقاضے پورے ہیں، عدت کا ٹائم یا دیگر تقاضے؟ تو انہوں نے کہا جی تمام تقاضے مکمل ہیں، آپ بسم اللہ کریں پڑھائیں۔ تو انہوں نے نکاح پڑھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے الزام لگایا کہ مجھے دوبارہ پھر فروری میں فون آیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ پہلا نکاح عدت کے دوران ہوا تھا، دوبارہ نکاح پڑھانا ہے اور آپ بنی گالہ تشریف لائیں۔ تو انہوں نے بنی گالہ جا کر دوبارہ نکاح پڑھایا۔ تو یہ تو کیس تھا ان کے اوپر۔ جو 1 جنوری جو ان کے شخاور ملکہ شوہر نے طلاق دی ہوئی تھی، اس سے اگر ٹائم کاؤنٹ کیا جائے تو 1 جنوری 2018 تک 41 دن بنتے ہیں تقریباً، جس دن نکاح پھر ہوا۔ تو یہ کیس تھا کہ انہوں نے عدت کے دوران نکاح پڑھایا۔ اچھا، اب میں پہلے تو بتاتا ہوں کہ قرآن پاک میں اس سے متعلقہ آیت مبارکہ کون سی ہے، اور کیونکہ بنیاد وہی ہے، وہ ہے سورۃ البقرہ۔ اس میں آیت مبارکہ ہے، اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا کر رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عدت کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اگر اس دوران عورت کی پریگننسی ہوگی پہلے شوہر سے تو واضح ہو جائے، تاکہ کل کو ولدیت کا ایشو نہ ہو۔ اس لیے 3 حیض تک کم از کم عورت کو کہا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں، اور اس کے بعد وہ نکاح کر سکتی ہیں۔ اور عام طور پہ یہ جو مدت ہے ہم اسے کنسیڈر کرتے ہیں 3 ماہ 10 دن۔ لیکن سپریم کورٹ نے ایک فیصلے میں 1992 میں ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے خلاف۔ سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ نے ایک فیصلہ کیا تھا 1992 SCMR 1273 پیج پہ۔ اس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ عورت کی اگر 3 حیض کو دیکھا جائے تو یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے 3 ماہ 10 دن ہم کیا کاؤنٹ کر لیں، کم سے کم مدت جو ہے 39 دن ہو سکتی، 39 ڈیز ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عورت کو کتنی بار حیض آئے اس کا فیصلہ عورت نے خود بتانا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کے بارے میں گواہی نہیں دے سکتا۔ تو اس لیے اس میں 39 ڈیز قرار دیے گئے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ اچھا، اس کے بعد ریسنٹلی ایک فیصلہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا۔
یہ آیا ہے 2020 میں, PLD 2020 اسلام آباد 443 پیج ہے. تو اس میں انہوں نے عدت کے دوران نکاح کو وائڈ قرار نہیں دیا, فاسد قرار دیا, جس پر کچھ علماء حضرات کی طرف سے اعتراض بھی سامنے آیا. اچھا, میں یہ واضح کر دوں اپنے قارئین کو, ناظرین کو, کہ یہ جو نکاح کی اقسام کتنی ہے, فاسد نکاح کیا ہوتا ہے, باطل نکاح کیا ہوتا ہے, اور ویلڈ نکاح کیا ہوتا ہے. محمد اللہ میں 3 قسمیں نکاح کی بیان کی گئی ہیں. ایک ہے نکاح صحیح, ویلڈ نکاح. وہ نکاح ہے جس میں ہر تقاضا شرعی قانونی پورا ہو, جس میں لڑکا لڑکی کی عمر بھی مکمل ہو, اور اگر طلاق ہے تو طلاق کی عدت مکمل ہو, اور ڈیتھ کی صورت میں بھی عدت مکمل ہو, یا اگر سنگل ہیں, عاقل بالغ ہوں, گواہ ہوں, حق مہر ہو, سب اسے کہیں گے ویلڈ نکاح. جو دوسرا نکاح ہے فاسد نکاح, یہ ایسا نکاح ہے کہ جو جب پڑھا جا رہا ہے اس وقت درست نہیں ہے, لیکن مستقبل کے کسی ایکٹ سے, کسی فعل سے وہ نکاح درست ہو سکتا ہے, اسے کہا جاتا ہے فاسد نکاح. جو مستقبل میں کوئی خاص واقعہ یا ایکٹ یا فعل ہوتا ہے تو اس سے وہ جو فاسد نکاح ہوگا وہ درست ہو جائے گا. تیسرا نکاح جو ہے اسے کہتے ہیں باطل نکاح, وائڈ نکاح. وائڈ نکاح وہ ہوتا ہے جو سرے سے ہی غلط ہوتا ہے, جس کی کوئی قانونی شرعی حیثیت ہوتی ہی نہیں ہے, جو ایسے سمجھ لیں کہ سرے سے ہوا ہی نہیں. اس نکاح کی صورت میں اولاد ہوگی تو وہ بھی ناجائز تصور ہوگی, جو اس کو وائڈ کہتے ہیں, یا یوں سمجھ لیں کہ وہ نکاح کوئی حقوق و فرائض اطاعت سرے سے کرتا ہی نہیں ہے. اچھا, وائڈ نکاح کون سا ہوگا؟ جیسے ایک بہن کی موجودگی میں اس کی بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا, ویسے مرد 4 نکاح کر سکتا ہے لیکن اپنی سالی سے نہیں کر سکتا. اگر وہ کرے گا تو یہ وائڈ نکاح ہوگا, باطل نکاح ہوگا. باطل نکاح وہ بھی ہوگا کہ آپ محرم رشتے سے نکاح نہیں کر سکتے. جو قرآن پاک میں محرم رشتے, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, قریبی جو رشتے ہیں ان سے آپ نہیں کر سکتے. یہ سارے وائڈ نکاح ہیں. اچھا, کچھ علماء نے عدت کے دوران نکاح کو بھی جو ہے وہ وائڈ قرار دیا ہے, کیونکہ قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے اس سے, تو اس لیے. لیکن اب اس کیس کے کئی پہلو تھے. ایک تو یہ تھا کہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے, اگر اس فیصلے کو مد نظر رکھا جائے 39 ڈیز کو, تو پھر 41 دن میں اگر نکاح ہوا بھی ہے تو پھر وہ اس سپریم کورٹ کی دی گئی کم از کم مدت کے اندر آتا ہے. ایک بات تو یہ. اب عدالت نے قرار دیا کہ وہ جو فیصلہ ہے 1992 سپریم کورٹ, وہ ہر کیس پہ اپلیکیبل نہیں ہوتا. اب اس بات کا فیصلہ اعلیٰ عدالتیں کریں گی جب وہ سنیں گے اس کو, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ویسے تو آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت قابل پابندی ہے تمام جو عدالتوں پہ. تو باقی جج صاحب نے کیا لکھا, اس کے کیا قانونی نتائج ہوں گے, وہ دیکھا جائے گا. اچھا, سیکنڈ اس میں جو ایک اور بات جناب کا سوال آ گیا کہ ان کا نکاح جو ہے وہ برقرار ہے یا نہیں. اگر جو میری نظر, میں نے فیصلہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھا, لیکن جو سزا سنائی گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ عدالت نے ان کا نکاح عدت کے دوران قرار دیا اور اس کو انہوں نے وائڈ قرار دیا, ورنہ سزا نہ ہوتی. تو جو سزا سنائی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو وائڈ قرار دیا. وائڈ قرار دیا تو پھر نکاح سرے سے ہے ہی نہیں. پھر جناب کے سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ نکاح ختم کورٹ نے کر دیا یا وہ ختم تصور ہوگا, یعنی کہ وہ ان کی بیوی اس فیصلے کے مطابق عمران نہیں ہے گی, نہیں ہوگی. ہاں, اگر ایپلیٹ کورٹ اس فیصلے کو ختم کر دیتی ہے تو وہ بیوی شمار ہوگی. اب یہ فیصلہ ہوگا اعلیٰ عدالتوں میں. میں چونکہ قانون کا طالب علم ہوں, سیکھتا رہتا ہوں ہمیشہ, میں اس سے متعلقہ جو فوجداری قانون ہے جس میں سزا سنائے گی آپ کو وہی بتا دیتا ہوں. جو تعزیرات پاکستان کے قانون ہے جس کے تحت عدالتیں فیصلے کرتی ہیں, سیکشن 494 ہے تعزیرات پاکستان کا. وہ یہ کہتا ہے ایک نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرنا بشرطی کہ دوسرا نکاح وائڈ ہو, باطل ہو. اب دو باتیں بڑی اہم ہیں, یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے قانون, صرف عورت کے لیے نہیں ہے. مرد بھی اگر نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرے گا اور دوسرا نکاح باطل ہوگا, عورت نکاح کی موجودگی میں دوسرا نکاح کرے گی تو باطل ہوگا. عورت تو دوسرا نکاح کر نہیں سکتی, ایک وقت میں اس کا شوہر ایک ہوگا, تو وہ اگر کرے گی وہ اسٹریٹ میں باطل ہوگا اگر طلاق لیے بغیر دوسرا نکاح کرتی ہے. مرد کا باطل کب ہوگا؟ جب وہ دوسرا نکاح کرے گا اور وہ باطل ہوگا. یعنی مرد کو شریعت میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. یہ جو دوسری شادی کا قانون ہے نا, یہ اس کے نکاح کو غیر شرعی قرار نہیں دیتا. نکاح اس کا دوسرا شرعی ہوتا ہے, صرف پروسیجر اڈاپٹ نہ کرنے کی سزا ہے. مرد کا غیر شرعی باطل نکاح تب ہوگا جب وہ کسی وائڈ نکاح کرے گا, یعنی وہ بیوی کی موجودگی میں سالی سے کر دیتا ہے. 2 کی اجازت ہے لیکن سالی سے نہیں ہے. یا وہ کسی محرم رشتے سے کر دیتا ہے. یا عدت کے بارے میں اب یہ اعلیٰ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ عدت کے بارے میں نکاح کی کیا صورتحال بنے گی, لیکن جو فیصلہ ہے اس کے مطابق میری نظر میں وہ نکاح نہیں ہے. اعلیٰ عدالتیں اس کو تبدیل کریں تو کریں. جی بہت شکریہ. ہم بات کریں گے سائنس کے موجودہ دور میں, سائنٹیفک دور ہے, سائنٹیفک میتھڈ موجود ہے, کیا ان دور کے ہونے کے باوجود بھی 3 حیض تک
عورت کی عدت کو جانچنا اس کے لیے انتظار رکھنا ضروری ہے، یا سائنس کے ذریعے مختلف میتھڈ کے ذریعے ٹیسٹنگ پروسیجر ہے کہ ہاں جی وہ حاملہ نہیں ہے تو 30 دن 40 دن بعد جب بھی وہ ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے ان کے حیض کا تو وہ اور شادی یا نکاح کر سکتی ہے؟ اس قسم کے میتھڈ جو ہیں وہ ہمارے قوانین پر ہمارے عدالتی قوانین جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ نہیں، ابھی جیسے یہ شہباز انصاری سے بتایا کہ جو یہ حیض والا جو معاملہ ہے یہ عورت نے خود ہی اپنا بتانا ہے، عورت نے بتا دیا بشرا بی بی نے کہ اس نے بتا دیا ان کو معاملہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ پریگننٹ نہیں ہے، ہاں جی، تو ظاہر ہے کسی سائنسی میتھڈ سے بھی بتایا ہوگا، فزیکلی بھی بتایا ہوگا، فزیکل بھی، ہاں جی، تو اس کے باوجود پھر نکاح ہو سکتا ہے حیض آنے کے بعد؟ نہیں، جب سے وہ تین حیض اس کو آ گئے، عورت نے خود بتانا ہے، جب 3 اس کو حیض آ گئے تو اس کا سب جو عدت کا جو پیریڈ تھا اور اس کا پورا ہو گیا تو اب وہ اپنا نکاح کر۔ شہباز صاحب یہ بتائیں، بشرا بی بی نے ایک تو فزیکلی بتا دیا کہ حیض ایک آیا ہے، دوسری بات ہے کہ سائنٹیفک میتھڈ آپ اس کے ذریعے چیک کر سکتے ہیں پریگننسی ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں عورت کی گواہی ہی اول ہے اور حتمی ہے، اور عورت نے بتا دیا کہ میں پریگننٹ نہیں ہوں، اس کے بعد اگر 40 دن یا 39 دن بعد نکاح ہو گیا ہے تو اس نکاح کو ہم جائز قرار دیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے جو بنیادی پرنسپل ہیں قرآن پاک میں جو دیے گئے ہیں ان پہ عمل ہمیشہ ہوگا، چاہے سائنس جتنی بھی ترقی کر لے۔ بے شک تا قیامت اس کا سوال کا جواب ایک اور بڑا مشہور کیس تھا، کبھی اس پہ الگ سے لیکچر کروں گا میں، اس میں دیا گیا، میں اس کو مختصر حوالہ دے دیتا ہوں کہ عورت پر زنا کا الزام لگانے کے لیے شریعت میں 4 گواہان کی گواہی ضروری ہے، اس کے بغیر عورت پر زنا کا الزام نہیں لگ سکتا۔ قرآن پاک میں ہے اور جو پارسا عورتوں پر الزام زنا لگائیں اور مقابلے میں 4 گواہ نہ لائیں تو ان کو 80 کوڑے مارو، یعنی اگر 4 گواہ نہیں ہے اور الزام عورت پر لگاتے ہیں تو ان کو 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ تو ایک کیس ایسا لاہور میں ہوا تھا جس میں ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر یہ پتہ چلا تھا کہ یہ بچہ اس کے شوہر کا نہیں ہے اور اس پر ایف آئی آر ہوئی تھی۔ پھر اس پر جو لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس تھے انہوں نے علماء اکرام کی خدمات لی تھیں کہ جدید دور میں جب کہ پتہ چل سکتا ہے کہ بچہ اس عورت کا ہے یا نہیں ہے تو کیا ابھی 4 گواہوں کی شرط ضروری رہے گی؟ تو اس میں انہوں نے یہ قرار دیا تھا کہ جو فائنل ججمنٹ آئی تھی کہ بالکل ضروری رہے گی، قرآن پاک کے جو بنیادی پرنسپل ہیں ان پر سمجھوتا نہیں ہوگا چاہے سائنس کتنی بھی ترقی کر لے۔ پھر دوسری بات بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں جو باتیں ہیں نا اس کے بیک گراؤنڈ پہ اور بہت کچھ سوچ ہے۔ اب میں مثال اس طرح دینا چاہوں گا کہ اگر عورت کو بغیر رخصتی طلاق ہو جاتی ہے، کوئی عدت نہیں ہے، لیکن اگر عورت کو بغیر رخصتی اس کے شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب وہ عدت پوری کرے گی، یعنی رخصتی کے بغیر طلاق کی صورت میں عدت کوئی نہیں ہے، لیکن رخصتی کے بغیر شوہر کی ڈیتھ کی صورت میں وہ پوری عدت کرے گی، ورنہ تو وہاں بھی نہیں ہونی چاہیے عدت، ڈیتھ کی صورت میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے جو پرنسپل جو بھی ہیں وہ وہی رہیں گے چاہے سائنس جتنی بھی ترقی کر لے۔ تو عدت میں نکاح جو ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی جلدی بھی کیا ہوتی ہے لوگوں کو کہ وہ 3 ماہ 10 دن بعد نکاح کر لیں، مطلب ویسے میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اتنی جلدی کیا کرنی کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو ہم ایک مخصوص مدت گزار کے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ تو میرے نظر میں ہمیں جو چیزیں ہم ڈاؤٹ فل ہوں، ایک پھر ان پڑھ بندہ ہو نا تو وہ اس کی بات کچھ اور ہے، تو جب ہم ایجوکیٹڈ ہوں اور ہمیں پتہ بھی ہو ایک چیز کا، مطلب یہ سب کو پتہ ہے عدت کا عام کنسیپٹ ہے کہ 3 ماہ 10 دن کی عدت ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی ٹائم گزار کے پھر ہی نکاح کر لیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ جی بہت شکریہ، ہم نے معلومات حاصل کی عمران خان اور بشرا بی بی کے عدت میں نکاح کیس کے حوالے سے۔ اب بشرا بی بی عمران خان کی منقوہ ہیں یا نہیں ہیں، شہباز مرزا انصاری صاحب نے کورٹ کے دیے گئے فیصلے کے مطابق بڑا واضح فرما دی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ نیکسٹ پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کبھی کبھی رزاق رزق کی تقسیم کا اعزاز ان لوگوں کو بھی عطا فرما دیتا ہے کہ جو حالات کی کڑی دھوپ میں شجرے سایہ دار ہوتے ہیں۔ ملتان میں سلطان فاؤنڈیشن کی جانب سے مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد کے لیے سلطان دسترخوان سجایا جاتا ہے۔
हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।